بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ مقصد خامس تھا امامت کے بارے میں، جس میں ہم نے سب سے پہلے امامت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی اور یہ بات بیان کیا کہ امام لطف ہے، لہذا اس کا نصب کرنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک اور اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا، جب یہ واجب ہے تو اس کا وجوب کس لحاظ سے ہے؟ تو اس میں مکتب کے درمیان کئی گروہ تھے اس مسلمانوں کے درمیان، جن میں سے بعض اس کے وجوب کو وجوب سمعی، بعض اس کے وجوب کو عقلی مانتے ہیں، اور اس میں بعض اس کو واجب ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن چونکہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ یہ واجب ہے اور واجب عقلی ہے، جب واجب عقلی ہے تو ساتھ ساتھ ان کی طرف سے استدلال نقلی بھی ہے۔ اور ابھی ہماری بحث جاری ہے امام کی ضرورت کے اوپر، کہ امام کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، جن میں سے ہم نے 3 ادلہ پہلے پیش کیے ہیں اور 2 دلیلیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ چوتھی دلیل ہماری ضرورت امام کے اوپر یہ ہے کہ یہ ضرورت نصب امام تمام امت اور خصوصاً چیدہ حضرات صحابہ کے نزدیک ضروری تھا۔ امام کو نصب کرنا نہ صرف یہ کہ ایک گروہ یعنی صرف عقلاء کے ہاں ضروری ہو، یا صرف چند ایک مکتب میں سے چند ایک گروہ کے پاس ضروری ہو، بلکہ چیدہ سارے صحابہ کرام اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے ان کی قولی چیز سے بھی ہم نے استدلال کیا اقوال صحابہ سے، جیسے کہ حضرت عائشہ اور حضرت عمر کے اقوال، اور فرامی یعنی ابن عمر کے اقوال سے ہم نے اس چیز کو استدلال پہلے بیان کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیرت یعنی سیرت صحابہ، پہلے اقوال صحابہ، اب ہم سیرت صحابہ کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم سیرت صحابہ سے اس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اس کے اوپر ہم نے استدلال کرنا ہے حرکات اور سکنات اعمال، یعنی اجتماعی طور پر ان کی جو روش ہے وہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ ہم نے سابقہ درس میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اب مستقلاً یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مدینے میں جو بزرگان اور چیدہ صحابے تھے وہ سارے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے بنی ثقیفہ میں یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون بنے گا۔ اب یہ اہم مسئلہ اس طرح سے تھا صحابہ کے نظر میں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین اور غسل سے بھی اس چیز کو اہمیت دی، اور ان کی طرف سے یہ استدلال تھی کہ ایک اہم مسئلہ ہے اور امت میں تفرقہ اور فتنے کا خوف ہے، لہٰذا سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہ اہم مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور اس کو ضروری سمجھے صحابہ کرام، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ان کو علم غیبی کی حصول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور الہامات کی وجہ سے یہ چیز واضح طور پر معلوم تھا کہ آپ کے بعد کیا واقعات پیش آنے والی ہے، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چیز نصب کیا ہے، اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ امام کی ضرورت ہے، اسی لیے صحابہ نے باقی سب کام اہم بہت سارے امور کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف پیش رفتی کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنے تئیں کوشش کیے۔ لہذا اگر ضرورت نہ ہوتی تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے، لہذا جب ضرورت ہے اور جب صحابہ اس چیز کو درک کر رہا ہے تو رسول بطریق اولا اس چیز کو درک کر چکے تھے۔ امامیہ کے نزدیک یہ ہے کہ رسول نے اس چیز کو درک کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی فرمایا تھا کہ اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیجئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام کو مقرر
کیے تھے، مگر حالات کی نیرنگیوں کی وجہ سے اور کچھ مشکلات کی بنا پر یہ آپ کو نہ مل سکا، اور یہ سلسلہ ہی تبدیل ہو گیا اور یہاں پر امت اشتباہ کے شکار ہو گئے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ مکتب امامیہ کا نظریہ ہے کہ یہاں پر یہ چیز خود امت، یعنی انہوں نے روش میں تھوڑی سی اجتہاد کی، یعنی روش میں وہ لوگ یعنی کسی اور چیز کی طرف چلے گئے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو اس چیز کی ضرورت خود صحابہ کو بھی درک تھی اور رسول کو ان سے بڑھ کے اس چیز کا درک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نصب فرمائے تھے، اور اس کے اوپر اور بھی بہت سارے ادلہ موجود ہیں۔ پانچویں دلیل نصب کے یعنی امام کے اوپر، امام کی ضرورت کے اوپر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق یعنی کی طرف سے متفق علیہ حدیث موجود ہے امت کے ہاں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقة كلها في النار الا واحدة منها ناجیہ، یعنی میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، تمام دیگر جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پر کہنا یہ ہے کہ جس نبی کی شفقت و رأفت کا یہ عالم ہو کہ خود خداوند عالم خبیر ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رسول ایسا رسول ہے کہ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مؤمنین کے بارے میں آپ بہت نرم دل ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اس کے متعلق یہ ہم کیسے باور کر سکتے ہیں، یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں آنے والے فتنے اور افتراق و انشقاق کی خبر تو دے دے لیکن اس سے بچاؤ کی کوئی مناسب تدبیر نہ بتائے۔ وہ حکیم و شفیق امت جس نے اپنے اور اپنے یاور و انصار علیہم السلام کے مقدس خون سے شجر اسلام کو سینچا، اس کی تربیت میں اس قدر مصائب و شدائد برداشت کیے ہوں کہ بے ساختہ کہہ اٹھے ہوں کہ ما اوذیا نبی کما اوذیت، یعنی جس طرح مجھے اذیت دی گئی کسی اور نبی کو اذیت نہیں دی گئی، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دیا گیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ جب اس شجر اسلام کے پھلنے پھولنے کے وقت آئے اس مربی و محافظ کو رفیق اعلیٰ میں بلایا جائے اور یہ حضرت دبے پاؤں بغیر کوئی محافظ و نگہباں مقرر کیے چلے جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر ترا یہ کہ امت کو آنے والے مصائب و آلام کی خبر بھی دے چکے ہوں، کیا ایسا کرنے میں آپ کے رافت و رحمت پر حرف نہیں آتا؟ کیا ایسی صورت میں آپ کی تمام محنت و مشقت کے ضائع ہونے برباد ہونے کا شدید خطرہ نہ تھا؟ بلا کوئی عقل مند انسان ایسا کیسا کر سکتا ہے کہ ابتدا میں اس قدر اہتمام و انتظام کرے کہ جس کی نظیر صفحۂ تاریخ میں ملنا مشکل ہو، آخر میں اس قدر تغافل و تکاسل برتے کہ عقل انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ علاوہ برین بفرض محال اگر پیغمبر نے غلط برتی بھی ہو تو رشد و ہدایت کے متوالی یہ حوصلہ شکن پیشکش گوئی سننے کے بعد کس قدر خاموش رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بھی آنے والے حوادث و اختلافات سے بچنے کے لیے کوئی مناسب تدبیر آپ سے دریافت نہ کی ہو، کیونکہ آپ کے صحابی سیرت تھے، آپ کے صحابی اس چیز کو جانتے تھے۔ اگر کوئی کسی خطرے کی خبر دی جاتی تو اس کے بارے میں جستجو فرماتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے کہ اس خطرے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس بڑے خطرے سے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک فرقے کے، تو کیسے ممکن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کرام نے سوال نہ کیا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ اس فرض شناس رسول نے بطریق اتم و احسن اس فریضے کا انجام دیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختلف عناوین سے ضلالت و گمراہی کے آنے والے طوفان سے بچاؤ کی تدابیر سے امت کو آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، کبھی فرماتے
تھے مثل اہل بیتی حتۃ فی بنی اسرائیل مثل باب من دخلها کانا آمنا، یعنی جس طرح حتہ یعنی بنی اسرائیل میں جس طرح حتہ تھے کہ اسی طرح یہ باب اہل بیت بھی اسی طرح ہے کہ یہ امن کا ذریعہ ہے، امن کا وسیلہ ہے، امن کا باپ ہے۔ کبھی یہ فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ جب اس فریضے کے ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہوئے، تکمیل دین اور اتمام نعمت کا تمغہ نہیں ملا، اپنی خلافت و وصایت کا فقط قولی اعلان ہی نہیں بلکہ عملی طور پر جبکہ اپنے نائب اور خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو دکھایا، تب تک دین مکمل ہونے کی سند نہیں ملائی۔ ذرا حضرت اس بارہ رسالت سے عہدہ برآمد ہوتے ہوئے اور ادھر سے جبریل نے تکمیل دین اور اتمام نعمت رب العالمین کی سند کی آیت لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین لے کر اتر آتے ہیں۔ حضرت اپنے بارے رسالت سے سبکدوش ہونے اور تکمیل دین مبین ہونے کی نعمت عظما کا بئی الفاظ شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یعنی الحمدللہ علی اکمال الدین و اتمام النعمہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب اس چیز کو، ان چیزوں کو آپ حوالے کے طور پر بھی یہ ساری چیزیں جو بیان کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ما نزل من القرآن فی علی، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے جو کتاب رکھی ہے، لہذا ان براہین کی روشنی میں ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ کا تقرر نہ صرف واجب ہے بلکہ اوجب الواجبات میں سے ہے، اور اس کے بغیر دین مبین اسلام اور شرع قویم کا دوام و بقا ناممکن ہے، اور یہی ہماری مطلوب ہے۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار شخص، عاقل، عادل سمجھتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے خطرات کی نہ صرف خبر دی ہے بلکہ خبر کے ساتھ ان کا حل بھی بیان فرمایا ہے۔ بلکہ یہاں پر بھی وہی دلیل جو کہ ہم نے سابقہ طور پر پیش کیے ہیں، اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، کنگھی کرنا، ہاتھ دھونا، کپڑے پہننا، اصول چلنے کا روش، پانی پینے کا روش، ہاتھ دھونے کا روش، وضو میں مستحبات، مکروہات، مباحات، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ہے، نہ صرف معنوی چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مادی چیزوں میں بھی بہت ساری رہنمائی فرمائے، جس طرح کے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، آپ نے طب پہ بھی بہت ساری چیزیں، سائنسی بہت سارے حقائق لوگوں کو پیش کیے، نفسیات کے بہت سارے اصول بیان کیے، یہاں تک کہ اگر آپ کے اصولوں، آپ کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اگر دنیا تک پہنچایا جائے تو اس صورت میں دنیا اس چیز کو کشف کریں گے، جس طرح امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، لو علم الناس محاسن علومنا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے فرامین کو جان لے تو اس کی حسن کی وجہ سے، فرامین کی حقانیت کی وجہ سے، اس کی کشش کی وجہ سے لوگ ہماری ضرور اتباع کریں گے، مگر اس میں صرف جو چیز حائل ہے وہ خود انسان ہے، وہ خود وہ لوگ ہے جو پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہے، وہ صحیح طرح سے پیغامات نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم چیز کہ اوجب الواجبات کی، جس کی ضرورت باقی تمام چیزوں سے، بلکہ یہ کہ باقی واجبات ممکن ہے ان کی اہمیت اتنی اہم نہ ہو، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو باقی چیزوں کا فائدہ ہی باقی نہ رہے۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نائب ضرور نصب کی ہے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کرے تو سیرت رسول کے خلاف ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ پیغمبر ایسی سیرت نہیں اپناتے کہ جس پر اعتراض ہو آپ کی عدالت پر اشکال ہو۔ لہذا آپ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ قاعدہ لطف کا تقاضا ہے، سیرت رسول کا تقاضا ہے، حکم قلا کا تقاضا ہے کہ آپ نے اپنے بات
ضرور امام نصب کیے ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔